بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کی ایک ایسی کرامت بتائیں گے جس میں آپ نے چوری کی سزا پر ایک حبشی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے اسی کٹے ہوئے ہاتھ کو اللہ کے حکم سے جوڑ بھی دیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوچ میں سرکار کی ذات بس جائے تاکہ ہمیں موت سے پہلے پہلے سرکار کی بلندیوں کی وسعت کا ایک ذرّی اندازہ ہو سکے۔ سرکار کی اس کرامت کا حوالہ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک حبشی غلام جو کہ آپ سرکار سے بے حد محبت کرتا تھا، اس نے کسی مجبوری کی بنا پر چوری کر لی، تو اس وقت لوگوں نے اسے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور مولا مشکل کشا کے سوال کرنے پر اس حبشی غلام نے اپنے جرم کو سرکار کی بارگاہ میں قبول کر لیا، لہٰذا سرکار نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس حبشی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا۔ سزا بھگتنے کے بعد جب یہ حبشی غلام سرکار کی بارگاہ سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اور ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ابن القوا نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس حبشی نے بڑے ادب اور محبت سے کہا کہ میرا ہاتھ جناب مولا مشکل کشا شیر خدا نے کاٹا ہے۔ تو ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا ہاتھ جناب مولا علی نے کاٹ دیا، تو پھر بھی آپ جناب مولا علی کا نام بے حد عقیدت اور محبت سے لے رہے ہیں۔ تو اس پر اس حبشی غلام نے کہا کہ جناب میں ان کا نام بے حد ادب اور محبت سے کیوں نہ لوں، کیونکہ انہوں نے میرا ہاتھ حق پر کاٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ اس غلام کی اس بے حد محبت سے بے حد حیران ہو گئے۔ ناظرین، اس غلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ کو جو جواب پیش کیا، اس میں غلامی کے اصل معنی و مفہوم چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سبھی مسلمان جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان کے نام پر سگریٹ چھوڑنی پڑ جائے یا کسی کو معاف کرنا پڑ جائے یا کسی کی تلخ بات کو برداشت کرنا پڑ جائے تو ہم سے ایسا کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہمارا علی کے غلام ہونے کا یہ دعویٰ صرف کھوکھلا ہے۔ غلامی کا دعویٰ اگر مضبوط ہو تو پھر بڑی بڑی کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے، جیسا کہ اس حبشی غلام کے ساتھ ہوا۔ یعنی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا نے اس غلام کو سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کر دیا اور عرض کی کہ یا علی، یہ آپ کا غلام ہے اور آپ ہی اس کے مالک ہیں اور سرکار اس پر کرم فرمائے۔ تو یہاں پہ بہت سے اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ سرکار نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بعد مالک ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اس غلام کا ہاتھ دوبارہ اللہ کے حکم سے جوڑ دیا۔ یعنی آپ نے اس غلام کو مخاطب کیا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر اس پر رومال رکھ دیا اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ سرکار کپڑا ہٹا دیں۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو اس غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی سے اس طرح جڑ گیا کہ کہیں بھی زخم کا نشان تک نہ رہا۔ ناظرین، یہ مولا علی کی شان ہے جو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے پر عطا ہوئی۔ آپ کی کرامات، فضائل و برکات اور علم کی کوئی بھی حد نہیں، اور بے شک رب کائنات اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں بھی صادر ہوتی رہتی ہیں جنہیں انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اور بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر کچھ نادان اور کم عقل لوگ کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور اکثر لوگ ان میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ کرامت کو سمجھنے کے لیے عقلی لیول کا بے حد زیادہ ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی فرد کا عقلی لیول زیادہ نہیں تو اس کی عقل میں کرامت کبھی نہیں آ سکے گی، اور عقل صرف اسی چیز کو مانتی ہے جو اس کی حد میں آتی ہے۔ اس لیے کرامات کو سمجھنے کے لیے اپنا عقلی لیول بہت زیادہ ہائی کرے۔ انشاءاللہ مولا علی شیر خدا کی صرف ایک کرامت کو آپ اپنی زندگی میں سمجھنے کے قابل ہو گئے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی وسعت کیا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، مولا علی سے اپنی صحیح محبت کو قائم کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کی صحیح محبت مولا علی کی ذات مبارک سے قائم ہو جائے گی تو آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں گی، آپ کو غیب سے رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، اور وہ فرما بردار بھی ہوگی، اور آپ کو زندگی کے ہر میدان میں غیبی کامیابیاں بھی ضرور ملتی رہیں گی۔ اس لیے درود شریف کے بعد دعائے دل شریف کو کثرت سے بغیر شرط کے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ مولا کے کرم سے آپ کی مشکلات بغیر فریاد کیے آسان ہوگی۔ اس کے علاوہ دعائے نادل شریف کو عربی میں تحریر کر کے اپنے پاس بھی رکھیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں، اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی ضرور پہنائیں۔ انشاءاللہ نقش نادل شریف کی برکات کا آپ پر ایسا ظہور ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیرانگی سے گزرنا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کو ایسے غیبی ذریعوں سے مدد حاصل ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کرے گا کہ آپ کا فلاں کام کب اور کیسے ہو گیا۔ ناظرین کوشش کریں کہ آپ نقش نادل شریف کو عربی میں مشک، عنبر اور زعفران سے خود تحریر کر کے اپنے گھر میں رکھیں۔ نقش نادل شریف کو تحریر کرنے کا روحانی طریقہ کے لیے تفصیلی لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اور اگر آپ یہ نقش کو تحریر نہ کر سکیں تو آپ صرف 1400 مرتبہ محبت کے ساتھ دعائے نادل شریف تلاوت کر کے یہ نقش آستانہ سے بالکل فری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نقش نادل شریف حاصل کرنے کے لیے آپ 0306 34 41786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی سینوں کو محمد والے محمد کی محبت کے نور سے ہمیشہ منور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔